میرا نام نعیم غوری، میں سابقہ ایڈمنسٹریٹر لٹل فاکس ہائر سیکنڈری اسکول اور موجودہ گورنمنٹ کانٹریکٹر، اور میری بورڈ آفس میں کینٹین بھی ہے۔ میں کچھ میرے پاس کی عوام سے باتیں کرنا چاہتا ہوں کہ میں انتہائی شرمندہ ہوں میرے کو خاص بورڈ میں جو ایون گریڈس کا جو اسکینڈل چل رہا ہے اس کے حوالے سے، اس میں لٹل فاکس کے ایڈمنسٹریٹر کے حیثیت سے تھا۔ لٹل فاکس کے ایڈمنسٹریٹر کے ساتھ ساتھ جو اس کے آنر تھے رئیس احمد خان، لٹل فاکس ہائر سیکنڈری اسکول کے جو لٹل فاکس چاندنی چوک میں موجود ہے، اس کے آنر رئیس احمد خان اور انور علیم خانزادہ کی گہری دوستی تھی۔ اس گہری دوری کا بینیفٹ یہ ہوتا تھا کہ اسکول کے جو بچے ہوتے تھے ان کے سینٹرز قریب میں لگائے جاتے تھے، قریب میں لگانے کے بعد باوجود ان کو ایکسٹرنل بھی اپنے مطابق دیا جاتا تھا، اور اس کے بعد ایگزامس کے بعد بچوں کے ایون گریڈ کو دیکھا جاتا تھا۔ ایون گریڈ لٹل فاکس اسکول کے 80 سے 90 بچے 9ویں کلاس 10ویں کلاس فرسٹر اور انٹر کلاس میں آیا کرتے تھے۔ یہ 10 سال میں جو جا کے 2013 سے 2023 تک کی تعداد ہوتی ہے 900 سے 1000 بچے، اور اس کا جو ریٹ ہوتا تھا وہ ریٹ ہوتا تھا 50 سے 60 ہزار میٹرک کلاس کا، اور انٹر کلاس کا جو ریٹ تھا وہ 80 سے 90 ہزار روپے ہوتا تھا، اور وہ پیسے ایک لفافے کی صورت میں خود انور علیم خانزادہ کو دے کر آتا تھا جو اسکول کی انتظامیہ بھیجتی تھی۔ اس کے بعد اس گھناؤنا کھیل میں جس طریقے سے میرے پخاس کے طالب علموں کا مستقبل تباہ کیا ہے، وہ انتہائی سنگین ہے۔ میرٹ پہ جو بچے آتے تھے ان کو گریڈ کم کر کے، اور جو سفارشی بچے ہوتے تھے جو پیسے دیتے تھے وہ ایون گریڈ آتے تھے۔ اس کے بعد میں بتاتا چلوں ورکس اینڈ سروسز جو میرا گورنمنٹ کانٹریکٹر کا وہ ہے، میرے کو خاص میں 2023 میں بلڈنگ ڈپارٹمنٹ کا ایک کام مجھے ملتا ہے ڈی سی ہاؤس، اس کی لاگت اس وقت 1 کروڑ روپے تھی، جس کی کمیشن اس وقت کے پی اے ڈپٹی کمشنر کے خالد نے مجھ سے لی 10 لاکھ روپے ورک آرڈر صورت میں۔ ورک آرڈر لینے کے بعد خالد کے مختلف ذرائع سے مجھے پریشان کرتا تھا، کہتا تھا کہ بھائی کبھی 2 لاکھ دو، کبھی 4 لاکھ دو، کبھی ڈی سی صاحب کو یہ دینا ہے، کبھی نئے دوسرے ڈی سی صاحب آتے تھے یہ دینا ہے۔ اس مد میں نے اس اسکیم پہ 11 لاکھ روپے دی، یہ بات جا کے پہنچتی ہے 21 لاکھ پر۔ اب یہ نہیں، اس کے بعد جب کام بل بنتا ہے، بل کے اوپر 18% کمیشن دی جاتی ہے ایکس سی این کو، ایس ڈی او کو، سب انجینئرس کو۔ یہ جا کے تاری تعداد ٹیکسز ملا کر اور دوسرے ہمارے ملا کے جا کے 55% پیمنٹ ہوتی ہے۔ 1 کروڑ روپے 55 لاکھ روپے جب آپ نکال دیں گے تو 45 لاکھ میں آپ کیا کام کریں گے؟ گورنمنٹ کانٹریکٹر وہ بھی اپنے بچوں کا کرے گا، اس کے علاوہ جو کام ہے وہ بھی کرنا ہے۔ جب کام ناقص رہتا ہے تو اس پہ پھر انکوائریاں ہوتی ہیں، تو یہ ناقص انتظامی کے لیے میں گورنمنٹ سے کہتا ہوں، انتظامیہ سے کہہ رہا ہوں، اس پہ انکوائری کمیٹی بنائی جائے اور ان کا سدباب کیا جائے۔ اچھا، اس کے بعد میں آپ کو بتاتا چلوں 2025 میں بلڈنگ ڈپارٹمنٹ کے سولر اسکیمز ایم این اے صاحب کی، رافتہ حسین شاہ جیلانی صاحب کی اسکیم آتی ہے سولر لائٹ کی، جس میں 1 کروڑ کی اسکیم ہوتی ہے۔ اس ٹائم کے ایکسین ظفر اللہ بلوڑو صاحب 20% 1 کروڑ کے کام پہ 20 لاکھ روپے ورک آرڈر ایڈوانس لیتے ہیں، ٹینڈر کے جواب کی صورت میں وہ لیتے ہیں طرف سے ایڈوانس، اس کے بعد ان کو ورک آرڈر دیا جاتا ہے۔ اب 20% ورک آرڈر جب لیں گے، 18% جب کمیشن ہوگی، تو آپ دیکھیں نا یہ بات کہاں پہنچتی ہے، 55 سے 58% ٹیکسز لگا کے جو پول 1,20,000 روپے میں لگتا ہے وہ ٹینڈر میں 3,20,000 کا ہوتا ہے۔ تو یہ کہاں جا کے بات ٹھہرے گی، یہ کہاں جا کے اس کا ہوگا سدباب۔ اس کے بعد میں آپ کو بتاتا چلوں کہ ڈی سی آفس کے جو میں نے پیسے دیے، جس وقت میں نے پیسے دیے، وہ خالد مسلسل بلیک کرتا تھا کہ میں اسکیم ریوائز کرا دوں گا، تو مجھے پیسے دو، میں اسکیمیں ریوائز کرا دوں گا تمہاری، تم بے فکر ہو، 50 لاکھ بھیجوں۔ آج تک میرے اس اسکیم کے اوپر 20 سے 25 لاکھ روپے ہیں، لیکن کیا کریں ابھی تک مجھے نہیں ملے۔ اچھا، اس کے بعد میں آ جاتا ہوں میرے خاص بلدیہ کی طرف، جو آپ نے دیکھا ہوگا پورے روڈ کے اوپر، حیدرآباد روڈ کے اوپر جو سولر لائٹس جو پول لگے ہوئے ہیں، اس کا آپ نے پتہ ہے کہ کیا حال ہے۔ 1 ہفتے کے اندر سولر لائٹس کا اتنا برا حال ہے کہ سولر لائٹ نہیں چل سکی۔ وہ سولر لائٹ جو بلدیہ میونسپل لگا رہی ہے وہ 70 سے 80 ہزار روپے کی بھی نہیں ہے، لیکن اس کے بل آپ جا کے دیکھیں کتنے کے بن رہے ہیں۔ تو کہاں ہے میرے پخاس کے حکمران، کہاں ہیں سب لوگ، کہاں ہے عوام، ان سے حساب کون لے گا؟ اور اسی طرح ٹاؤن کمیٹیز میں چلے جائیں، وہی ٹاؤن کمیٹیز کا حال نہیں ہے، وہی کھنڈر بنا پڑا ہے، وہی شہر کا برا حال ہے۔ اس کے بعد یوسیز میں چلے جائیں، یوسیز چیئرمین کو 12 لاکھ روپے ملتے ہیں۔ آپ پوچھیں یوسیز چیئرمین سے کہ وہ 12 لاکھ روپے کہاں لگتے ہیں، کوئی نہیں بتائے گا آپ کو کہاں لگتے ہیں۔ تو اس کے لیے عوام کو اٹھنا پڑے گا، ان سے حساب لینا پڑے گا۔